شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحیت ہلال کے سلسلے میں کافی ملک میں ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ آیت العظمہ سید علی سیستانی مدظ اللہ کا کوئی فتویٰ آیا ہے کہ ہندوستان میں عید ہے، تو ایسا کوئی فتویٰ ان کا نہیں ہے، اور یہ بالکل غلط مشہور کیا جا رہا ہے۔ اور ان کا جو فتویٰ آیا ہے، فتویٰ بھی نہیں ہے بلکہ ان کا اعلان ہے خالی، اور اس میں اعلان ان کا یہ ہے عربی میں، جس پہ انہوں نے فرمایا ہے کہ صرف عراق اور منطقہ عراق میں جو ہے عید ثابت ہے، اس کے علاوہ کسی اور ملک کا کوئی نام انہوں نے اپنے اعلان میں نہیں دیا، فتویٰ نہیں ہے، اعلان میں نہیں دیا ہے۔ لیکن یہاں کچھ حضرات جو اپنے کو وکیل بتاتے ہیں، انہی نے کہا کہ صاحب وہ جو ہے میری گفتگو ہو گئی ہے اور میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ ہندوستان میں شامل ہے، جس میں احمد علی عابدی صاحب قبلہ ہیں، اسے کئی مرتبہ لوگوں نے یہاں سے بھی فون کیا گیا کہ آپ پاس جو تحریری ثبوت ہے آپ کو پیش کریں تاکہ ہم عوام کے سامنے دکھائیں، لیکن انہوں نے کوئی تحریری ثبوت پیش نہیں کیا، صرف زبانی طور پر کہہ رہے ہیں کہ سیستانی صاحب نے ہندوستان کو بھی شامل کیا، لیکن کہیں بھی آیت اللہ سیستانی نے کہیں بھی ہندوستان کو شامل نہیں کیا ہے۔ اور دوسری بات جو اہم ہے کہ میرے پاس یہ توضیح المسائل آیت العظمہ سید علی سیستانی کی موجود ہے، یہ اردو میں ہے، انگلش والے میں دکھا دوں گا، یہ اردو میں ہے، اس کا صفحہ ہے صفحہ نمبر 257، صفحہ نمبر 257، صفحہ نمبر 257۔ اس میں انہوں نے طریقے لکھے ہیں کہ کن کن طریقوں سے چاند ثابت ہوتا ہے، رویت ہلال ثابت ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک جگہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ لکھا ہے کہ کہاں حاکم شرع کے حکم سے، مسئلہ نمبر 1740 ہے، مسئلہ نمبر 1740 ہے، حاکم شرع کے حکم سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی۔ حاکم شرع کے حکم سے یعنی مرجع کے حکم سے، مجتہد کے حکم سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی، یعنی چاند کا اعلان ان کے کہنے سے ثابت نہیں ہوگا، یہ ان کا یہ فتویٰ ہے، کیونکہ توحید المسائل میں ہے، اس کو فتویٰ ہم کہیں گے۔ وہ اعلان جو ہے وہ فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے کہ انہوں نے خود فرمایا ہے کہ میرے اعلان سے چاند ثابت نہیں ہوتا۔ تو جب خود مرجع کہہ رہا ہے کہ میرے اعلان سے چاند ثابت نہیں ہوتا، تو کسی دفتری کے اعلان سے چاند کیسے ثابت ہو جائے گا؟ کسی دفتر والے کے اعلان سے چاند کیسے ثابت ہو جائے گا؟ یہ ہے اردو کی، اور یہ ہے انگلش کی اسلامک لاز، یہ آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی مدظ اللہ کے، یہ دیکھیے، یہ پیچھے ان کی تصویر ہے اور یہ ادھر یہ ہے۔ تو اس میں صفحے پر انگلش ہے، یہ انگلش میں، اس میں صفحہ نمبر جو ہے وہ 317 ہے۔ اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے 316 ہے، صفحہ نمبر 316 ہے، the first day of any month will not be proved by the verdict of a مجتہد۔ مجتہد کے حکم سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی۔ مہینے کی پہلی تاریخ، جب عام مہینوں کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ عید کی بھی پہلی تاریخ مجتہد کے، حاکم شرع کے، مرجع کے حکم سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس میں یہ ہے کہ خود دیکھے یا دو آدمی گواہ دیں، عادل گواہ ہوں، یہ چاروں بتائیں۔ ہاں، یہ اس میں ہم بتا دیتے ہیں، مہینے کی پہلی تاریخ مندرجہ ذیل چیزوں سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ لکھ رہے ہیں آیت اللہ عظمہ سیستانی مدظ اللہ لکھ رہے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے۔ خود انسان خود چاند دیکھے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک ایسا گروہ جس کے کہنے پر یقینی اطمینان ہو جائے، یہ کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور اس طرح ہر وہ چیز جس کی بدولت یقینی اطمینان ہو جائے کہ چاند ہوا ہے۔ مثلا 10-15 لوگ جو ہیں وہ آ کر کہہ دیں کہ ہاں چاند ہوا ہے، اور ان کو یقین ان پر کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو ہم سمجھ لیں گے چاند ہوا ہے۔ اسی طرح 2 عادل مرد کہیں کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا ہے، لیکن اگر وہ چاند کے الگ الگ اوصاف بیان کرے تو تاریخ ثابت نہیں ہوئی، کوئی کہے کہ ٹیڑھا تھا، تو کوئی کہے سیدھا تھا، تو کوئی کہے کچھ کہے، تو پھر وہ غلط ہو جائے گی، سب کی گواہی رد ہو جائے گی، سب کی گواہی رد ہو جائے گی۔ تو لیکن 2 عادل آدمیوں کے علاوہ کوئی دوسرا چاند دیکھنا، اگر لوگ دیکھیں، 2 آدمی آئے کہ ہم نے دیکھا اور 2 آدمی دوسرے عادل آئے کہ ہم نے نہیں دیکھا، تو وہ ختم ہو جائے گا، پچھلی گواہی ختم ہو جائے گی۔ اگر 2 آ جا کر کہہ دیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، نہیں ہوا چاند، تو وہ عدالت ختم ہو جائے گی۔ تو ہاں، اس کا ایسے ہے کہ 2 عادل گواہی سے بھی مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی اگر اس کے مخالف گواہ بھی کھڑے ہو گئے۔
کھڑے ہو گئے. اسی طرح سے اگر شعبان کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائیں تب ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے گی, اور رمضان مبارک کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائیں تب وہ شوال کی پہلی تاریخ ثابت ہوگی. اس کے بعد اب کہاں, اب کل 30 دن گزریں گے وہ. اس کا مطلب ہے کہ اس لحاظ سے, اس فتوے کے لحاظ سے پرسوں عید ہونا چاہیے, پرسوں عید ہونا چاہیے. اگر چاند نہ دکھائے تب, اگر چاند دکھائی دے گا 29 کا تو پھر وہ کل عید رہے گی. منجموں کی پیشین گوئی سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی, یا اگر یقین و اطمینان ہو جائے تب جو انسان جو اس پر عمل کر سکتا ہے. حاکم شرع کے حکم سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی, یہ وہ تحریر فرما رہے ہیں. تو پھر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب خود حاکم شرع کے حکم سے ثابت نہیں ہوتی تو جو ہندوستان میں بیٹھا ان کا نمائندہ ہے اس کے حکم سے کیسے تاریخ ثابت ہو جائے گی. لہٰذا ہم لوگ ہمیشہ بہار کو بنیاد بنایا ہم نے, اور جب بہار کو بنیاد بنایا تو بہار تمام علماء کا ہمارے پاس آ گیا ہے کہ وہاں چاند نہیں ہوا, نہیں دیکھا گیا. لہٰذا چاند کیونکہ ثابت نہیں ہے ہندوستان میں, لہٰذا پرسوں 11 ہی کو انشاءاللہ عید منائی جائے گی. اور آیت اللہ سستانی صاحب کی طرف غلط منسوب کیا جا رہا ہے, لہٰذا آپ لوگ 11 تاریخ کو عید انشاءاللہ منائیں گے. اسد رضا صاحب نے جناب بہار سے کہہ دیا ہے کہ کل نہیں ہے بلکہ وہ 11 کو ہے, وہ ہے امام جمعہ وہاں کے. اور اسی صورت سے جھارکھنڈ سے بھی انکار ہوا. دیکھیے کارگل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایرانی وفد وہاں گیا تھا, کیونکہ ہمیشہ وہاں 29 کا چاند زیادہ تر لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو جب وہاں گیا وفد تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک خاندان ہے, اسپیشل خاندان ہے, اور اسی کے لوگ صرف چاند دیکھ پاتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ کہ ان کے علاوہ کوئی چاند دیکھ ہی نہیں سکتا. لہٰذا وہ کہہ دیتے چاند ہو گیا تو سب مان لیتے ہیں, چاہے کسی کو دکھائی دے چلے دے. وہ ایرانی کہنے لگے ہمارے پاس بڑی بڑی دوربینیں دی, ہمیں چاند نہیں دکھائی دے رہا تھا. اور وہ خاندان والے کہتے ارے ہمیں چاند تو دکھائی دے رہا ہے, ہمیں تو چاند دکھائی دے رہا ہے. تو اسی لیے ہم لوگ کارگل کے بہار کو اعتبار کے قابل نہیں سمجھتے ہیں. لہذا ہم لوگ اس لیے چاند, کیونکہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی چاند کی رویت نہیں بھی, نہ شیعہ میں نہ سنی میں. لہٰذا اسی لحاظ سے ہم لوگ جو ہے وہ 11 تاریخ کو چاند کو مان رہے ہیں. اور آیت اللہ العظمیٰ کا ہر فتویٰ ہمارے سلاخوں پر ہے اور وہ ہمارے مرجع وقت ہے, لیکن اس میں ان کا فتویٰ نہیں ہے. ان کا فتویٰ اس کے برعکس ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے کہنے سے بھی چاند ثابت نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.